تو یہ لالا حسن صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اب جس طرح کی آوازیں اسرائیل سے آ رہی ہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ جو ہے ساری صورتحال کو سنبھالے، انٹروین کرے، اور اسرائیل باقاعدہ اس کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ آئیے، یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قطع نظر کہ ساری جو جنگ ہے اسی نے شروع کی ہے، اس نے امپوز کی ہے وار ایران کے اوپر، اور ایران نے جس طرح سے پاکستان نے انڈیا وارفیئر کے دوران ریٹیلیٹ کیا تھا اور بڑی کیا نام ہے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، ایران نے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ریسٹرینٹ دکھائی ہے۔ رمضان صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں تھوڑا ماضی میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ اور اس کے اتحادی یہ سارے لوگ تھے جب بغداد میں کوئی ایشو ہوا اور جس طرح کو وہاں پہ جو ہے وہ صورتحال انہوں نے چینج کی، اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہے، اور ساری دنیا کھڑی ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں افغانستان، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، پتہ نہیں کتنے دہشت گرد ہیں، تو پورا انہوں نے ماحول بنایا اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا کہ بھئی بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور آؤ دنیا ساتھ ملو ورنہ یہ مار دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے۔ اب میں اس کو اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران والے ایشو پہ بھی وہی اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی، اسرائیل کی، کہ آپ مارو اور چیخنا شروع کر دو، بھائی ہم مر رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، بڑا خطرہ ہے، پوری دنیا خطرے میں چلی گئی ہے، تاکہ یہ سارے مل کے اس پہ حملہ آور ہو، اس کے اوپر جنگ مسلط کریں۔ اور اس میں جو ہماری سب سے جو کمزوری رہی ہے ہمیشہ، وہ یہ رہی ہے کہ ہم جذباتی قوم ہے، مسلمان جو ہے زیادہ تر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ہماری بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھئی صدام تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو 7 دن بھی نہیں لگے بغداد پہ قبضہ کرنے۔ کابل میں پھر آئے کہ بھئی کابل میں تو بڑا مسئلہ ہوگا، طالبان بڑے ان کو خدا کی پتری ایک طاقت حاصل ہے، وہ لڑیں گے، کچھ نہیں ہوا، وہ قبضہ ہو گیا، پھر وہ خود لڑاتے رہے ان کو۔ تو ایران کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ باندھ دی ہیں کہ بھئی ایران جو ہے، ایران اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ یہ میں آج آپ کو بات بری لگے گی ہمارے مسلمانوں کو، لیکن میں یہ آنیسٹی کہہ رہا ہوں کہ اکیلا ایران نہیں لڑ سکتا، نہ اسرائیل سے نہ امریکہ سے۔ ہمیں اور مسلمان جتنے بھی ہیں ممالک، وہ کہہ رہے ہیں بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن لڑو خود جا کے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کو جنگ بندی کی طرف جانا چاہیے، اور اگر ہم واقعی آنیسٹلی سمجھتے ہیں جو مسلمان ملک ہیں، جو اس کے سربراہان ہیں، کہ بھائی اسرائیل اگر واقعی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، صرف باتوں میں نہیں، آپ کو ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا۔ ادروائز یہی ہوگا